کیا آج بھی ہم نوبل پیس پرائز کمیٹی کو لکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینا چاہیے؟ کیا آج بھی ان جنازوں کو کاندھوں پہ رکھ کے ہم یہ خط لکھیں گے؟ یہ محلے کا وہ گنڈا ہے جو آپ کو تھپڑ مار کے مکے مار کے کہتا ہے مجھے نوبل پیس پرائز دے دو. ہمیں وہ نومینیشن واپس لینی چاہیے، وہ سجیشن واپس لینی چاہیے. بابا اتنی ہمت ہے ہمارے مسلمان بچیوں کو اور بچوں کو مارنا دنیا میں امن کا قیام ہے. یہ دنیا میں امن کا قیام کی وجہ ہے. 165 بچیاں کل دفنا دی گئی. وہ دفنا دی نہیں، یا ہمارا ضمیر دفنا لیا گیا. شام میں ہونے والی بربادی کو بھی بھول جاتے ہیں، فلسطین میں ہونے والے کوہرام کو بھی بھول جاتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہم ایران کو بھی بھول جائیں گے. ایک آواز نہیں ہے جو آج میں سن رہا ہوں. غلام ذہنی طاقتوروں سے کیسے لڑے؟ زندگی میں یاد رکھیے گا، دو نظام ہوتے ہیں، ایک طاقت کا، ایک ترلے کا، اور ترلے کا کوئی نظام نہیں ہوتا. آپ 78 سالوں سے یہ سیکھ نہیں پا رہے کہ آپ کو طاقتور ہونا ہے تو موقع ملے گا ہمیں ماریں. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ شام، فلسطین، عراق، ایران، افغانستان. آگے کون ہے؟ آگے ہم ہیں. آپ نے کیسے کیسے ہمارے لوگوں کو ایکسٹریمسٹ کہا، دہشت گرد کہا. بیٹھ کے آج حساب تو کیجیے ہمارے ساتھ، ہم دہشت گرد تھے یا آپ دہشت گرد ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ. آج انتہائی ایک بوجھل دل کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا میں آغاز کر رہا ہوں، جس کا موضوع ہے ایران اسرائیل جنگ اور ایران میں ہونے والی شہادتیں، اور ان شہادتوں میں وہ ننھے پھول، وہ ننھی کلیاں جن کو بم دھماکوں سے مسل دیا گیا، اور وہ ننھی لاشیں 165 سے زائد جو ایک اسکول پر حملہ کر کے اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنی، امریکن جارحیت کا نشانہ بنی. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے لیجنڈری خلیل الرحمن قمر کو. ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر، میں آغاز انہی بچیوں سے کروں گا. یہ ایک ایران میں ہونے والا APS ہے. APS تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، چاہے وہ مسلم ملک ہو چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو، یہ ناقابل برداشت ہے. آپ اپنی فیلنگ بھی شیئر کیجئے، اور خاص طور پہ شہادتیں تو بہت سی وہاں پہ ہوئیں اور بددستور ہو رہی ہیں. وہ جو 250 کے قریب ننھی بچیاں جن کی ماؤں نے انہیں جو ہے نا وہ اسکول بیگ تھما کے، وہ لنچ باکسز دے کے، انہیں تیار کر کے علم کے حصول کے لیے اس اسکول میں بھیجا، اور پھر وہ گھر میں انتظار کر رہی تھی کہ آج وہ تعلیم حاصل کر کے حسب معمول گھر لوٹیں گی، اور ماں جو ہے اس بچی کو پیار کر رہی ہوگی، اسے گھر کی دہلیز پہ ریسیو کرے گی. اس کا باپ جو ہے نا اسکول کی دہلیز پہ اسے لینے جائے گا، تو وہ واپس نہیں آئیں. میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، ڈیتھ ہو گئی تھی. اس نے غلطی سے پیٹرول پی لیا، 2.25 سال کی تھی. میں اپنی زندگی میں شاید اپنی ماں کے مرنے پر بھی اتنا نہیں رویا جتنا اس کی موت پر رویا تھا. اس کے لیے میں نے 2 اشعار لکھے تھے. میری بچی میں وہ پند و نسا کے رشتے، تیری تربت کے سرہانے پہ ہی توڑ آیا ہوں. میری بچی میں وہ پند و نسا کے رشتے، تیری تربت کے سرہانے پہ ہی توڑ آیا ہوں. میں جو کہتا تھا کہ مٹی سے نہ کھیلا کرنا، تجھ کو مٹی کے ہی ڈھیر میں چھوڑ آیا ہوں. کل ان کی تدفین پر یہ منظر دیکھا میں نے. 165 بچیاں، عمر 15 سے 12 سال تک. دیر تک میں سوچتا رہا کہ یہ ان کی موت ہے یا ہم مسلمانوں کی اجتماعی غیرت کی. تو جواب یہ ملا کہ ہم مسلمانوں کی اجتماعی غیرت کی موت ہے. ہم جو پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ایک نئے کریکولم کو پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمیں ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں، ہمیں حوالے دیے جاتے ہیں، موریلٹی جو ہم نے بائے کی ہے، جو بورو کی ہے ہم نے گوروں سے، بڑا تانا دے کے ہمیں اس کی مثال دی جاتی ہے. وہ جو سبق ہمیں پڑھاتے ہیں
وہ محکوموں کے لیے سبق ہے. وہ جب بات کرتے ہیں کہ آپ نے برداشت رکھنی ہے، وہ جو برداشت کے لیکچر دیے جاتے ہیں وہ ظلم کے برداشت کے لیکچر ہیں. ان کے کیے ہوئے ظلم کو ہم نے برداشت کرنا ہے. وہ جو اخلاق کے پینترے سکھاتے ہیں ہمیں، تو وہ اخلاق ہم نے ان کے ساتھ روا کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا. نہ انہوں نے ہماری طرف سے کی ہوئی کوئی غلطی برداشت کرنی ہے، نہ کسی اخلاقی روایت کی پاسداری کرنی ہے. دنیا میں بڑی جنگیں ہوئیں. میں نے کبھی اور گھٹیا ترین جنگجوؤں کے منہ سے بھی سنا کہ بچوں پر، عورتوں پر اور بوڑھوں پر ظلم نہ کیا جائے. دین کی تو یہ پہچان ہے. تو کہاں گئے وہ آپ کے وہ سبق جو آپ ہمیں پڑھاتے تھے؟ آپ نے کیسے کیسے ہمارے لوگوں کو ایکسٹریمسٹ کہا، دہشت گرد کہا. بیٹھ کے آج حساب تو کیجیے ہمارے ساتھ. ہم دہشت گرد تھے یا آپ دہشت گرد ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم تو وہ بدنصیب لوگ ہیں جو ان کے بنائے ہوئے ہر کریکولم کو فالو کریں گے. وہ جنگ کا ہو، وہ تعلیم کا ہو، وہ ادھار دینے اور واپس لینے کا ہو. آپ کو یاد ہے جارج بش نے کہا تھا جب عراق پر حملہ کیا کہ یہ کروسیڈ ہے، وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی صلیبی جنگ ہے. دے آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ. انہوں نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا اور بے غیرتوں کی طرح سن کے برداشت کر لیا. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں بھولے، اور ہم بش کو بھی بھول جاتے ہیں، اوباما کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم شام میں ہونے والی بربادی کو بھی بھول جاتے ہیں، مصر میں ہونے والی بربادی کو بھی بھول جاتے ہیں، فلسطین میں ہونے والے کوہرام کو بھی بھول جاتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں، عراق کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی بھول جاتے ہیں. ہم ایران کو بھی بھول جائیں گے. ایک آواز نہیں ہے جو آج میں سن رہا ہوں. 165 بچیاں کل دفنا دی گئی. وہ دفنا دی گئی یا ہمارا ضمیر دفنا لیا گیا؟ وہ دفنا دی گئی یا ہماری غیرت دفنا دی گئی؟ تو مجھے بتائیے تو صحیح، کیا وہ صرف ان کی بچیاں تھیں جنہوں نے جنما تھا؟ وہ میری تمہاری بچیاں نہیں تھی؟ یہ اونرشپ کب آئے گی ہمارے ہاں؟ 4 بچے مار کے تو تھی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے. میں کبھی نہیں چاہتا دشمن کے بچے بھی مارے جائیں، ہماری کسی غلطی سے مر جائیں. کیا طوفان بپا ہوتا ہے اگر ان کے مار دیے جائیں. آپ وہی ہیں نا جن کے 4 لوگ سڑک پہ، نہتے لوگ، دن دہاڑے رحمت ڈیوس مار کے اس طرح چلا گیا تھا جیسے داماد ہے ہمارا. اور آپ مجھے یہ بتائیے ذرا، کیا کریں گے؟ کیا آپ ایک محکوم غلام ذہنیت طاقتوروں سے کیسے لڑے گی؟ زندگی میں یاد رکھیے گا 2 نظام ہوتے ہیں، ایک طاقت کا، ایک ترلے کا. اور ترلے کا کوئی نظام نہیں ہوتا. آپ 78 سالوں سے یہ سیکھ نہیں پا رہے کہ آپ کو طاقتور ہونا ہے. ان کے ہاں ہماری کوئی پرسش نہیں ہے، یاد رکھنا. وہ جب موقع ملے گا ہمیں ماریں گے. اگر آپ کسی غلط فہمی میں بیٹھے ہیں تو ذرا تلاش تو کیجئے، اس چین کو جوڑیے تو صحیح، کڑی سے کڑی تو ملائیے. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ شام، مصر، فلسطین، عراق، ایران، افغانستان. تو آگے کون ہے؟ آگے ہم ہیں. ہمیں چھوڑیں گے وہ؟ ہم مامے کے پتر ہیں ان کے. وہ تو فیصلہ کر لیتے ہیں چائے کی ٹیبل پر پہ آج ان کو مار دینا، اور ان کو مار دیتے ہیں. یاد نہیں عراق کے اوپر جب حملہ کیا 10-15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ایک جھوٹ بول کے پوری دنیا کو ایک
جھوٹی وجہ بتا کے اور اس پر بعد میں معذرت کر لی گئی، تو وہ ان انسانوں کی جانیں کون واپس لائے گا؟ ان کا خون بہا کون ادا کرے گا؟ تو آج بھی وہی منظر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طاقت سیکھ رہے ہیں، ہم ترلا سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے اور آپ افغانستان سے آگے آپ نے پاکستان کا نمبر رکھا ہوا ہے، اس پہ میں نے آنا ہے آپ کے ساتھ، مگر اس سے پہلے میں واپس بچوں کی بات کرنا چاہوں گا۔ مناب واقعہ جو ہے یہ ایرانی اے پی ایس ہے آپ کی نظر میں، اور اگلی بات یہ ہے کہ یونیسیف، ایمبیسڈرز آف چلڈرن رائٹس، اور یہ جو بچوں کے حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، یہ جو ہے صرف فوٹو سیشنز کی حد تک ہیں۔ آج تک 16 دسمبر اے پی ایس کے ان شہید پھولوں کی ڈیتھ اینیورسری پر انسانی حقوق پکے ہیں ان کے لیے، پر طے کیا انہوں نے کہ انسان سمجھنا کن کو ہے۔ انسان ہم نہیں ہیں ان کی ڈکشنری میں، انسان ان کے لوگ ہیں، ان کو مارو، ہیومن رائٹس جاگیں گے، ہیومن رائٹس کی ساری تنظیمیں جاگیں گی۔ آج مجھے بتاؤ، وہ 165 بچیاں ہیں نا، میری فیمنسٹ کہاں ہیں؟ یہی میرا سوال ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ حتیٰ کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، اور بالکل کوئی معذرت نہیں، میری دینی جماعتیں کہاں ہیں؟ کون سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یار؟ ایٹ لیسٹ ایک احتجاج تو رجسٹر کرانا سڑکوں پہ نکل کے آپ کو، یا پھر ایک دفعہ 144 سے ڈر جاتے ہیں۔ اتنا تو حق ہے نا ہمارا کہ ہماری بچیوں کا خون ہو اور اس بے دردی سے ہو، تو ہم سڑکوں پہ نکل کے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں۔ یہ مت کیجیے، اپنی املاک مت تباہ کیجیے، لیکن کم از کم احتجاج تو رجسٹر کرائیے، پتہ تو چلے آپ کے منہ میں وہ آواز ہے جو باہر نکل کر لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھے ٹسوے بہانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ٹسوے کیا بہانے؟ آپ ابھی میرے ساتھ آئے ہیں، آپ ریسٹورانٹس پر، کھانے کی دکانوں پر رش دیکھ رہے ہیں لوگوں کا، بھرے ہوئے، جگہ نہیں ہے۔ تو ہم احساس سے عاری قوم ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو ہمارے بچے سمجھتے ہوتے تو کم از کم 4 دن تو سوگ مناتے اور ریسٹورنٹس میں جا کے کھانے نہ کھاتے، کہیں تو چپ سادھ لیتے ہم۔ وہ کہندے نے روئیے نہ تے رونا نہ روئیے نہ تے رونا لا منہ ہی بنا لیے۔ اسی تو اتنے بے شرم ہو گئے ہیں۔ اچھا سر، میں ایک پھر ان شہیدوں بچوں کی جو ہے نا وہ انہیں یاد کرنا چاہوں گا، ان شہیدوں کے ساتھ 80-90 ہزار جو فلسطینی پچھلے 2 سالوں میں شہید ہوئے، جی بالکل، ان کو بھی یاد کیجیے۔ بالکل۔ اور اس میں 52% عورتیں اور بچے تھے۔ تو یہ جو اے پی ایس ہے نا، یہ مسلسل چل رہا ہے ہمارے ساتھ اور چلتا رہے گا جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ طاقت اور ترلے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ان 150 بچوں کے قاتلوں کے ساتھ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں 2016 میں کرنا چاہیے تھا، اے پی ایس کے شہید بچوں کے قاتلوں کے ساتھ۔ کب کیا تھا ہم نے؟ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج ظاہر ہے کہ آج آپریشن ہو رہا ہے نا فتنۃ الخوارج کے خلاف، آج ہماری فورسز افغانستان میں موجود ہیں، آج وہاں پہ اللہ کرے کہ اب کی بار جو حساب لیا جائے وہ صرف ان سے نہ لیا جائے جنہوں نے اے پی ایس کیا تھا، جنہوں نے ابھی ایران میں حرام زدگی کی ہے، ان کے ساتھ بھی حساب کیا جائے۔ اور میری دعا ہے، میری فوج دنیا کی چند طاقتور ترین افواج میں سے ہے، میری دعا ہے کہ وہ لمحہ آئے جب میری فوج اس کام میں حصہ ڈالے۔ اچھا، حصے کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ جو مناب کی بچیوں کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان تھیں، افسوس تو پھر جب آپ صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا جنہوں نے جنگ چھیڑی ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو صلاح الدین ایوبی اٹھ کر بتائے؟ آپ بش کی بات پر یقین کر لیجئے نا، وہ نہیں بھولے، آپ بھول گئے ہو۔ آپ اس لات کو جو ایک انگریز کرنل نے جا کے
صلاح الدین ایوبی کی قبر پر ماری تھی اور کہا تھا اٹھو صلاح الدین ہم آ گئے ہیں. آپ کو تو اس دن شرم کر لینی چاہیے تھی. ہمیں تو اس وقت شرم نہ آئی جب 35 کروڑ ہندوستانیوں پر، جس میں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی تھی، 1.5 لاکھ انگریزی فوج نے قبضہ کر لیا تھا، اور آپ ہمیں بعد میں غیرت کے سبق پڑھاتے رہے. جہاں غیرت ہوتی ہے وہاں غلامی نہیں ہوتی، یاد رکھنا. ان شہید بچیوں کا قصور یہ تھا کہ یہ مسلمان تھیں، تو پھر میرا اسلام میری مرضی، معذرت کے ساتھ پھر مجھے کہہ لینے دیجیے گا کہ یہ پھر گلف ممالک جو ہیں یہاں کون سا اسلام ہے؟ یو اے ای کس اسلام کا علمبردار ہے؟ سعودی عربیہ کس اسلام کا علمبردار ہے؟ ابو دھابی کس اسلام کا؟ آپ کو میرا کسی مولوی صاحب کو بلا لیتے، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کو احتجاج کے بارے میں حکم نہیں دیا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہ قصاص کا حکم دیتے تھے. تو اس ذہنیت کے ساتھ، اس محکوم اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ آپ کبھی بھی قصاص نہیں لے پائیں گے. آپ نے لڑنا ان سے جن سے اسلحہ لیتے ہیں. آپ پہلے بنائیں تو صحیح کچھ. آپ نے تو ایجادات ہی نہیں کی. جب تک آپ ایجادات نہیں کریں گے، ان سے بڑی کوئی چیز ایجاد نہیں کریں گے، آپ اسی طرح ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے آگے کھڑے رہیں گے. اور مسلمان ہونا آپ کا وہ گناہ ہے جس کی تمام باقی مذاہب جس کی سزا دے رہے ہیں آپ کو. آپ جا کے سوشل میڈیا دیکھیے انڈیا کا. میں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں جن میں ان کے پنڈت جو ہے پوجا کر رہے ہیں نیتن یاہو کی. مودی ابھی گیا ہے، اس کے آنے کے اگلے دن بعد انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس نے کہیں فلسطین کا نام نہیں لیا. وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو حماس والوں نے جو چند لوگ مار دیے تھے، میں اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میرا دل افسردہ اور دل فگار ہوں میں اس بات کے اوپر. تو آپ تو خوش قسمت لوگ تھے جن کو پتا تھا ان کے دشمن کون ہیں. آپ سے تو دشمن نبیڑے نہیں گئے. آپ دشمنوں سے دوستی کی خواہش رکھ کر بیٹھے ہوئے، اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. آپ کو جینا ہے تو مرنے کا ہنر سیکھنا ہوگا. آپ کو بزدل کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جس دن بزدل ہوتا ہے مر چکا ہوتا ہے. تو وہ جو خلیج والے ہیں ان کو مرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں. بزدلی کا نام موت ہے. بزدل تھوڑے سال زیادہ زندہ رہ جاتا ہے، بس اتنا ہی. مر وہ اسی دن جاتا ہے، بعد میں دفنایا جاتا ہے. آج بھی ان خلیجی ممالک میں گولڈن ویزے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے کیا آپ گولڈن ویزے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا یہاں پر بلادیں ہوئی ہیں گرین کارڈ ملنے پر. جو سب سے بڑا مجرم ہے اس کے ہاں جانے کے لیے آپ نے میلادیں کروائی ہوئی ہیں. آپ کو نہیں یاد؟ میں گواہ ہوں اس کا. تو پھر یہی اس کا ویزا مل جانے پر میلادیں ہوئی. تو یہی جواب ہے نا پھر میری مرضی کا کہ نہیں بات کر سکتے، ویزے کینسل ہو جائیں گے، وہاں ویزے ملیں گے نہیں. ہمیں دعا کرنے والی قوم بنا دیا گیا. آپ کو کوئی مارنے آیا دعا کیجئے. آپ نے پڑھائی کرنی ہے دعا کیجئے. آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے دعا کیجئے. آپ رات کو 950 دعاؤں میں اسرائیل کو مار کر سوتے ہیں، صبح اس نے آپ کے دسیوں بندے مارے ہوتے ہیں. آپ کو یہ یہاں لگایا گیا ہے. چلیے دعا کیجیے. صحیح کو بھول گئے آپ، ایجادات کو بھول گئے آپ. جنگ کی پریپریشن کے لیے احادیث ہیں، آپ کے لیے آیات ہیں، آپ نے چھوڑ دیا اس کو. آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں بھیا، وہ تو مار رہے ہیں اس حوالے سے بھی اس حوالے سے بھی. کسی یورپین ملک کے اوپر تو کوئی اٹیک نہیں کرتا. ہاں کبھی ہوا ہے یہ کہ 2 مسلمان ملکوں نے مل کر یورپ کے کسی ملک پر حملہ کیا ہو؟ ہم نہیں چاہتے. امن کے لیے برابر کی طاقت بڑی ضروری ہے. ترلے پر امن نہیں ملتا، آپ کو غلامی ملتی ہے. آپ امریکہ سے دوستی ہو جائے تو آپ شادیانے بجاتے ہیں. امریکہ کو پوچھے گا کون؟ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ آج چونکہ وہ حملہ کرنے لگا ہے، وہ ایک چوہا اتنا سا ملک، اور ہمیں اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے.
وداؤٹ اینی ریزن. ادھر نیگوسیشن ہو رہی ہیں, امان کا وزیر خارجہ آربیٹریٹ کر رہا ہے. کہاں جیتتے ہو تم لوگ؟ کس خوش فہمی میں ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں گے وہ؟ یو آر این اٹامک پاور, آپ کو تو چھوڑنا ہی نہیں انہوں نے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو بتائیں نا سر, کہ ہم کو ترن والا نہیں ہے. جب آپ مصر کی بات کرتے ہیں, جب آپ شام کی بات کرتے ہیں, آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں, ایران کی بات کرتے ہیں, تو جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم لائن ترن میں والا ہیں. چین میں اتنے مسلمان ملکوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا تو آپ ترنے والے سے بھی چھوٹی کوئی شے ہے, آپ کو تو انگلف کر لیں گے وہ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ مصر, شام, فلسطین, عراق, ایران, افغانستان, یہ پوری بیلٹ ہے, سب فارغ. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر ایران یہ جنگ ہار گیا تو پیچھے ہے کون آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ آپ کا تو پرسہ کرنے کے لیے کوئی نہیں بچنا. آپ ترنے والا, آپ وہی جملے استعمال کر رہے ہیں. میں مانا میری فوج کی غیرت اور ایمان کو میں جانتا ہوں, بڑے طاقتور لوگ ہیں. فرق کیسے؟ وہ اکیلے تو آتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کے ساتھ تو مل کر شامل ہونے والا ہی کوئی نہیں. افغانستان آپ کا دشمن, ایران سے آپ کا ڈس بیلنس قسم کا تعلق. باقی آپ نے کسی کے لیے کیا کر لیا کوئی آپ کے لیے کرے گا؟ ہاں, سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے, اس نے تو کبھی اپنی جنگ نہیں لڑی, آپ کے لیے کیا کر لے گا؟ وہ پیسے دے سکتا ہے, اسلحہ دے سکتا ہے. اسلحہ خریدنا کس سے؟ جنہوں نے مارنا ہے آپ کو. ایک ایتھیسٹ ملک بچا ہوا ہے جو آپ کی پشت پر کھڑا ہے, وہ ہے چائنا. دعائیں دیجیے اس کو. آپ ترنے والا اس لیے نہیں ہے, ورنہ انہوں نے تو رستے صاف کر لیے آپ کے. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک مسلمان ملک نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, ابھی دفاعی معاہدہ ہوا ہمارا, ایک وہ پہ جو حملہ, دونوں پہ حملہ مجھے تصور کیا جائے گا. جو اپنی جنگ نہیں لڑ سکتا وہ میرے لیے کیا لڑے گا؟ پیسے دے سکتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا. کیسا پایا اس صورتحال میں آپ نے ایرانی قوم کو خاص طور پہ؟ سلام میرا, دونوں ہاتھوں سے سلام. وہ شاید آخری لوگ ہیں جو اسلام کی تابندگی کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ پرواہ کیے بغیر کیونکہ اور کتنی جانیں جائیں گی. اور ہم تو مصلحتیں ڈھونڈیں گے, یہاں غلطی کر دی اس نے, وہاں غلطی کر دی. وہ علانیہ بولتے ہیں یہ کروسیڈ ہے, یہ صلیبی جنگ ہے. لانیہ نکال کے لگائیے گا, جب میرا انٹرویو چلائیں تو بش کا یہ جملہ نکال کے لگائیے گا. پھر بھی سمجھ نہیں آتی. میں دنیا میں کسی بچے, کسی انسان کی جان لینے کا قائل نہیں ہوں, نہ میرا نبی رحمت العالمین ہے. لیکن مجھے بتائیے تو صحیح, میں امریکی قوم سے بھی کہتا ہوں یہ کہ امن کے لیے امن والی قوم بنی ہے. پھر ایسے پریزیڈنٹ نہ اپنے سر پہ نازل کیجئے. ہم آپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں, آپ طاقتور ہیں, لیکن طاقتور کو شرم آنی چاہیے کسی ایسے ملک پر حملہ کرتے ہوئے جو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. وہ پیسفلی زندگی گزار رہا ہے. آپ نے اتنی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر, صرف اس کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ملک ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ کے دوران بھی دفتر لگا رہے ہیں جا کے اور میٹنگیں کر رہے ہیں, اور وہ اور جی سکتے تھے اگر یہ روزمرہ کے معمولات جو ہیں اس کو اگر وہ تھوڑا چینج کر لیتے اور کہیں اور مقام پہ اگر اپنی میٹنگز کرتے؟ دیکھیے یہ بڑا دھوکہ دیا گیا. وہاں آربیٹریشن ہو رہی تھی, معاملے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوئے تھے. عمان کے وزیر خارجہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نیو یارک میں, واشنگٹن میں. نیگوسیشن آن دا ورج کے مادہ ہو جائے, اینڈ ہی واز پریٹی شور کہ اب حملہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانی فطرت اور وتیرہ ہے, جان اللہ کی. وہ کوئی ایک ہے وہاں خامنائی, وہاں دیکھو جنگ کے
جنگ امڈی ہوئی ہے, آ کے وہ حملہ کر رہے ہیں اور ان کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. رجیم چینج کا جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا وہ امریکہ اسرائیل نے. دیکھیے یہ جو طریقہ ہے نا مسلمانوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا, اس نے بہت پہلے ایجاد کر لیا تھا جب ڈاکٹر مصدق آیا تھا. اس نے جب ان سے تیل کے کنویں چھینے, پیٹرول کو نیشنلائز کیا, پیٹرولیم مصنوعات کو, 2 سال میں انہوں نے پہلی رجیم چینج کی تھی اس کی. یاد ہے آپ کو ڈاکٹر مصدق؟ اور ایک کٹ پتلی آدمی کو وہاں کھڑا کر دیا جو 7 جو کہ اپنا اگلے کتنے سال 27 سال 53 اور 79 تب تک وہ ان کا ایجنٹ بن کے وہاں حکومت کرتا رہا, رضا شاہ پہلوی. ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں برخوردار. 165 بچیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر کیا آج بھی ہم نوبل پیس پرائز کمیٹی کو لکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینا چاہیے؟ کیا آج بھی ان جنازوں کو کاندھوں پہ رکھ کے ہم یہ خط لکھیں گے؟ اب کی بار اس کو نوبل پرائز جو دیا جانا چاہیے اس کو اتفاق فاؤنڈری میں بنا کے دینا چاہیے, وہاں سے بنا کے دینا چاہیے. یہ محلے کا وہ گنڈا ہے جو آپ کو تھپڑ مار کے مکے مار کے کہتا ہے مجھے نوبل پیس پرائز دے دیجیے. ہمیں وہ نومینیشن واپس لینی چاہیے, وہ سجیشن واپس لینی چاہیے. اتنی ہمت ہے ہمارے اندر, اتنی ہمت ہے, توبہ نعوذ باللہ. اس دن کام لرزہ طاری نہ ہو جائے گا ہم پر. پھر دے دینا چاہیے. دے دو, وہ لے لے گا, آپ دے دیں گے وہ لے لے گا. امن کا نوبل پرائز اسی کا نہیں, اس میں کوئی کیٹیگری چینج ہو گئی ہے. نوبل میں قتل و غارت گری پر بھی دیا جاتا ہے, وہ تو امن پر دیا جاتا تھا. مسلمانوں کا قتل و غارت نہیں ہے, یہ امن کے زمرے میں آتا ہے. یہ انہوں نے یہ ڈیفائن کر لیا ہے. مسلمان کو مارنا, مسلمان بچیوں کو اور بچوں کو مارنا دنیا میں امن کا قیام ہے. یہ دنیا میں امن کا قیام کی وجہ ہے. ان کا فارمولا یہ ہے. ان کا بچہ مار کے دیکھیے, تمام تنظیمیں بلوں سے باہر آ جائیں گی. ابھی امریکن قونصلیٹ کراچی کے اندر سے گولیاں مار کے وہ 15 لوگ کسی کو یاد نہیں رہنے. اس بات کے جرم کے لیے آپ سزاوار ہوں گے کہ وہاں انہوں نے حملہ کیوں کیا تھا. اچھا, جس یو اے ای میں امریکن بیسز پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ 3 لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اگر مسلمان ہیں تو شہید ہو رہے ہیں. عمان میں 2 لوگ ہلاک یا شہید ہو رہے ہیں. ہم لوگ احتجاج کر کے 40 بندے مروا رہے ہیں اپنے. ہمارے 4 لوگ جو ریمنڈ ڈیوس یہاں مار گیا تھا, مجھے تو ان کا بھی حساب چاہیے بھیا. آج تک میں پوچھ رہا ہوں. وہ 4 نہیں ہیں, وہ خاندان لاپتہ ہے اس وقت. تو دونوں خاندان, کچھ بھی ہو سکتا. ایک شخص نہیں ملے گا آپ کو پاکستان میں یا دنیا کے کسی منظر نامے پہ. وہ کہاں ہیں وہ دونوں خاندان؟ وہ ختم, کہانی ختم. تو جب ہم ایسے ہیں تو ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. ہم بدل سکتے ہیں کیا؟ ہم اس بات پہ گلچھڑے نہیں اڑا رہے کہ امریکہ سے آج بڑی دوستی ہے ہماری. آخر میں ایران کے شہداء اور ایرانی قوم کے ساتھ سولیڈیرٹی جو ہے خلیل الرحمان قمر کس طرح کرتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں کہوں گا کہ تم لوگ مسلم امہ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہو. اس کی گلوری, اس کی ڈگنیٹی کے لیے تم لوگوں نے جانیں دی اور ہم نے بس تماشا دیکھا. اچھا سر, یہ تو چلے اللہ تعالیٰ بہتری لائے اور خطے میں امن قائم ہو. ایک جو ہے اچھی خبر بھی شیئر کر لیتے ہیں ناظرین کے ساتھ کہ پنجاب حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ملک بھر کے فلم سازوں کو گرانٹ دی ہے فلم بنانے کے لیے اور فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے, سینما کو جو ہے ریوائیو کرنے کے لیے. اور یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. اور آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور یہ بڑی دیر کے بعد اس طرح کی ہیپننگ ہوئی ہے اور شاید پہلی دفعہ ہوئی ہے. وہ تو آپ بتائیں گے, وہ تو سر آپ بتائیں گے. اس میں یہ ہے کہ سر تقریباً 20 فلم سازوں کے نام آئے ہیں ہمارے پاس. ان کو 3 کروڑ روپے فی کس جو ہے فلم بنانے کے لیے دیا گیا ہے, جس سے وہ اپنا بھی سرمایہ لگائیں گے اور فلم بنائیں گے. چند نام میرے پاس آئے ہیں جی. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سر, پھر بھی ایک سیکنڈ میں میں نے کہا نا
نام لینے کی ضرورت سر میں مستحق فلم سازوں کے نام صرف شیئر کر لیتا اگر آپ اجازت دے دیں تو سر اس میں مستحق لفظ غلط ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ فلم بنائیں گے. نہیں جو صاحب استطاعت ہے ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی گرانٹ کی. صاحب استطاعت کا جو لفظ ہے یہ کوئی زکوٰۃ نہیں بانٹی گئی. یہ بہت ضروری تھا ڈوبی ہوئی فلم انڈسٹری کو سر اس پاتال سے نکالنے کے لیے. یہ گورنمنٹ کا بڑا ہی احسن اقدام ہے. میں حالانکہ میری سخت نظریاتی اختلافات ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈسٹری کے ریوائول کے لیے یہ مہربانی کی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی قدم میری گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا تھا. تو ون تھنگ وچ از پرویز مشرف والی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں عمران خان کی گورنمنٹ. اچھا سوری. تو یہاں وہ ان کے ہاں یہ حکم رہا، اور وہ ایک جو چیف منسٹر تھا ان کا، بلکہ اس کو میں اکثر بیشتر جب یاد آتا ہے میں لعنت بھیجا کرتا ہوں، عثمان بزدار کو. تو اس سارے سیاسی اختلاف کے باوجود میں اس پنجاب کی گورنمنٹ کو دل سے اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے بہاف پر جن کو یہ سب ملا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میری فلم انڈسٹری کی مدد کی ہے. میرے ہاں کا ٹیکنیشین جو ہے وہ کام پر لگے گا، وہ بجائے اس کے کہ ہوٹلوں پر بیرا گیری کرے. وہ بڑے مشاق قسم کے ٹیکنیشینس ہیں، اور یہ جو مہینے 2 مہینے بعد ہمیں کسی ڈائریکٹر، کسی کیمرہ مین، کسی ٹیکنیشین کے مر جانے کی خبر آتی ہے، وہ خبروں سے بچ جائیں گے، اور اس کی جزا ملے گی ان کو. اللہ کا شکر ہے. اور میری ان سب سے بھی درخواست ہے جن کو یہ پیسے ملے ہیں، اس کو زکوٰۃ فنڈ مت سمجھیں. فلم بنائیے، فلم ڈیفینیٹلی بنائیے گا تاکہ اس کا الزام نہ آئے انڈسٹری کے اوپر، کیونکہ جن کو نہیں ملے یہ الزام ان پر بھی آئے گا کہ دیکھو جی فلم انڈسٹری کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ایک اپرچونٹی پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو دی ہے کہ آپ فلم بنا کے فلم انڈسٹری کو زندہ کر دیجیے. اس میں کچھ نام تو سر ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے پنجاب حکومت نے ان کو بھی گرانٹ دی ہے، لیکن وہ خود بھی جو ہے نا اتنے بڑے ادارے ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، وہ بھی 1-2 فلمیں خود سے بھی شروع کریں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ 20 فلمیں تو سائمنٹینسلی جو ہے پنجاب حکومت نے شروع کر دی ہیں، اور اگر وہ بھی بناتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے وہ 30 سے 40 تک پہنچ سکتی ہے انشاءاللہ. وہ ان میں سے کچھ پہلے بھی فلمیں بنا رہے ہیں. مزید فنڈز کا آ جانا نئی فلموں کے اجرا کی وجہ بنے گا، اور میری انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ امپلائے ہوں گے. دیٹس کوائٹ امپورٹنٹ. اچھا ان سب کو کوئی گائیڈ تو کرے نا کہ کس طرح کے سبجیکٹس ہونے چاہیے. نہیں یہ میں گائیڈ نہیں کروں گا. کس طرح کے سبجیکٹس ہونے بہت سارے چاہیے. ویل ورسنٹ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے فلم بنانا کیسے بناتے ہیں. سبجیکٹ ان کا کام ہے. میری دعا ہے کہ ان کو جو سبجیکٹ ملے وہ اچھے ہوں، اور ان میں سے بیشتر فلمیں جو ہیں وہ کامیاب ہوں. اور میں یہ بھی کہوں گا اگر آپ کو کامیابی ہو، آپ کی فلمیں ہٹ جائیں، پیسے کمائیں، تو للہ یہ 3 کروڑ روپیہ واپس کیجیے گا. دس از پبلک منی. اچھا جہاں اتنا اپریشیٹ آپ نے کر دیا ہے، تھوڑا سا جو ہے نا کچھ گلے شکوے بھی آئے لوگوں کی طرف سے. صفدر ملک نے ہر دور میں فلم بنائی، شاید رانا ہے، التمش بٹ کا بھی فون آیا، ان لوگوں نے بھی اپلائی کر رکھا تھا. التمش نہیں، التتمش اس کا اصلی نام ہے. التتمش ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بھی کنزیکٹیو فلمیں بنا رہے ہیں یہ لوگ، تو ان کو بھی یقیناً کنسیڈر کرنا چاہیے. صفدر ملک نے بڑی جان ماری ہوئی. جی پیدر پہ 7 فلمیں بنائی انہوں نے، 7 سے 9 میرے خیال میں. اور اس انڈسٹری میں جہاں کوئی بندہ پیسہ خرچ نہیں کر رہا تھا، صفدر ملک پیسے خرچ کر رہا تھا. التتمش نے بھی فلمیں بنائیں. ان کو دینا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے اس بات کو کنسیڈر کر لیا جائے اور ان لوگوں کو بھی دیے جائیں. اب جب یکمشت جو ہیں درجنوں فلمیں شروع ہو رہی ہیں، تو بطور رائٹر آپ کے کاندھوں پر بھی اب بوجھ پڑے گا. میرے کاندھوں پر میں اتنی فلم کرتا ہوں جتنے میرے سر پہ بوجھ نہ پڑے. ہمایوں سعید نے بھی یہ گرانٹ قبول کی ہے. یار تیری مہربانی ہے. تم کیا ہمایوں سعید کو بلیئنئر کہتے ہو؟ ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، فلم بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر گرانٹ کی شکل میں مل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سبسڈائز ہوا ہے. تم یہ نہ سوچو یہ ہمایوں سعید کو ملے ہیں، تم یہ سوچو کہ اس کی وجہ سے کتنے ٹیکنیشین امپلائی ہوں گے.
امپلائمنٹ بڑھاتی ہے ایسی چیزیں, تو وہ میٹر کرتی ہے زیادہ. اس بات کو بھول جاؤ. خوشائن فیصلہ ہے, بہت خوش آئند فیصلہ ہے. میں دل سے مبارکباد دے رہا ہوں ان کو جن کو ملے ہیں اور جنہوں نے دیے ہیں ان کو بھی. ہیٹس آف ٹو سی ایم پنجاب خلیل الرحمان قمر صاحب, اپریشیٹ کر رہے ہیں جی اس انیشیٹو کو, اور ایک مشترکہ آواز جو ہے جو آج شام سے میرے کانوں میں بار بار گونج رہی ہے فلم انڈسٹری کی طرف سے, یہ تپتے صحرا میں ایک جھونکا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سی ایم صاحبہ ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تم ہو. اس سے قبل جو ہے خلیل الرحمان قمر صاحب نے مناب کی شہید بچیوں کے لیے بڑی افسردگی کے ساتھ جو ہے ڈسکشن کی اور خراج عقیدت پیش کیا ان شہیدوں کو, اور ایران کے ساتھ اور ایرانی عوام کے ساتھ. جب یہ پوڈ کاسٹ ختم کر لیں تو میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ ہمارے ضمیر دفنانے کی اس رسم پر فاتحہ ادا کی جائے. وہ بچیاں نہیں دفنائی گئیں, ہمارے ضمیر دفنائے گئے. وہ بچیاں نہیں دفنائی گئی, ہمارے ضمیر دفنائے گئے, اور سولیڈیرٹی کی انہوں نے ایران کے شہداء کے لیے اور آیت اللہ خامنائی کے لیے اور 165 شہید بچیوں کے لیے. خلیل الرحمان قمر اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.